انگریز کے دور حکومت میں ہندوستان کے شہر کاندھلہ میں زمین کے ایک ٹکڑے پر ایک مسلمان اور ہندو کا تنازع چل رہا تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہ بات بڑھتی گئی حتیٰ کہ اجتماعی نوعیت اختیار کر گئی۔ اب مسئلہ ایک مسلمان یا ہندو کا نہیں بلکہ مسلمانوں اور ہندو کا بن گیا۔ مسلمانوں نے کہا اگر ہمیں یہ زمین مل گئی تو ہم اس پر مسجد تعمیر کریں گے، جبکہ ان کے مقابل ہندو کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں یہ زمین مل گئی تو ہم اس پر مندر بنائیں گے۔ جب اس مسئلے کو عدالت میں پیش کیا گیا تو انگریز بھی اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ میرا کسی ایک کے حق میں فیصلہ کرنا اس ملک کے اندر اختلاف کی ایک ایسی آگ کو بھڑکا دے گا جس کا بجھانا آسان نہ ہوگا۔ اس نے غور و فکر کے بعد فریقین کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر آپ آپس میں مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کر لیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ یہ تجویز قبول کی گئی۔ اس پر ہندو نے انگریز جج کو تنہائی میں ایک مسلمان عالم کا نام بتانے کی پیشکش کی کہ ان کو اس تنازع کے حل کے لیے بلایا جائے۔ جو وہ کہیں گے ہمیں وہ تسلیم ہوگا۔ اس پر مسلمان بھی راضی ہو گئے اور جج بھی خوش ہو گیا۔ اگلی تاریخ پر فریقین کو بھی حاضر ہونے کا حکم دیا اور اس مسلمان کو بھی پیش کرنے کا کہا گیا جس کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اس نامزدگی کے بعد مسلمانوں کے حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یقینی طور پر ہمیں یہ زمین مل جائے گی، جبکہ دوسری طرف ہندوؤں کی مجالس میں افسردگی چھائی تھی کہ وہ مسلمان بزرگ کہیں ہمارے خلاف کوئی فیصلہ نہ سنا دیں۔ خیر، مقررہ تاریخ پر فریقین بھی پیش ہوئے اور وہ بزرگ بھی جن کو دنیا مفتی الہی بخش کاندھلوی کے نام سے جانتی ہے، جو شاہ عبدالعزیز کے شاگرد میں ایک منفرد حیثیت کے حامل تھے۔ خدا نے ان کو اسلام کی تعلیمات سے مزین زندگی سے ایسا نوازا کہ وہ کسی بھی میدان میں حقانیت کا اعتراف کرنے والے اور بابل کے سامنے ڈٹ جانے والوں میں سے تھے۔ جب فریقین اور یہ بزرگ عدالت میں پہنچے تو مسلمانوں کو یہ منظر دیکھ کر پہلے سے بھی زیادہ خوشی ہوئی کہ مفتی الہی بخش جیسا مسلمان تو ضرور مسجد کی ہی بات کرے گا۔ لیکن جب جج نے مفتی صاحب سے اس زمین کے متعلق پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ یہ زمین ہندو کی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال جج کا یہ تھا کہ ہندو اس زمین پر مندر بنا سکتے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے کہا جی بالکل، وہ اس کے مالک ہیں، بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ اس منظر کو مسلمان بھی دیکھ رہے تھے اور ہندو بھی، چنانچہ وہ پہلے ان کی بات پر رضامندی کا اظہار کر چکے تھے، لہذا انگریز نے ہندو کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ لیکن اس فیصلے کے آخر میں ایک تاریخی جملہ بھی کہا گیا، آج کے اس مقدمہ میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ پھر اس واقعہ کا جو اثر ہوا مجمع پر، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ ہندو جو اس زمین کے حصول کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھے، وہ اس فیصلے کے بعد کفر کی ظلمتوں سے نکل کر کلمہ حق کے سائے میں آ گئے اور زمین پر پھر خود اپنی رضامندی سے ایک مسجد تعمیر کر ڈالی۔ انسان فطری طور پر کامیابی کو پسند کرتا ہے، کبھی وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے جائز طریقے استعمال کرتا ہے اور کبھی کوئی غلط راستہ اپناتا ہوا دکھائی دیتا ہے، پھر اس میں تاویلات کرتا ہے کہ یہ تو جائز ہے، یوں تو فلاں نے بھی کیا تھا، اگر ایسا نہ کیا تو فلاں مقصد حاصل نہیں ہوتا، اور اس طرح کے مختلف قسم کے جملے سننے کو ملتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تاویلات سے چیز اپنی اصل سے نہیں پھرا کرتی۔
اسلام کی تعلیمات کو اپنے اندر صحیح معنوں میں سما لینے والا انسان کبھی بھی کسی چیز کے حصول کی خاطر کوئی غلط طریقہ استعمال نہیں کرتا۔ اس طرح جو کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ رہتی دنیا بطور مثال یاد رکھتی ہے، جیسا کہ میں نے اور میرے علاوہ نہ جانے کتنے ہی لوگوں نے اس واقعے کو بطور مثال کتنی محفلوں اور مضامین میں ذکر کیا ہوگا۔ لیکن ایک اور پہلو اس واقعہ کا یہ بھی ہے کہ اس واقعہ میں ایک انسان باسمی مفتی الہی بخش کی اس عملی زندگی نے کتنے لوگوں کے دل موہ لیے۔ یہاں پر کسی نبی کے عمل کا ذکر نہیں، ورنہ تو شیطان کا یہ وسوسہ ذہن میں جاگزیں ہو جاتا کہ وہ تو انبیاء تھے اور ہم ادنا سے امتی ہیں۔ نہ ہی کسی صحابی کے عمل زندگی کا نمونہ ذکر کیا گیا کہ وہ وہم نہ پیدا ہو کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے تھے، ہم اس مقام تک کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔